بہرحال حکم کیا ہے؟ برا خواب کسی سے مت بیان کرو. کیا برا خواب کسی سے مت بیان کرو. البتہ جب آپ بیدار ہو جائیں گے تو بائیں طرف تھو 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 کریں. بائیں طرف اس لیے کہ شیطان بائیں طرف سے آتا ہے, اور اس وقت دعا پڑھ لے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان وشر ھذہ الرؤیا, یا اللہ اس خواب کے شر سے اور شیطان کے شر سے میری حفاظت فرما. اور اگر اچھا خواب ہے تو الحمدللہ پڑھ لیں, اور اچھے خواب کو بیان بھی کر سکتے ہیں دوسروں سے. برا خواب کسی سے نہ کہیں. پھر دوسری بات ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس آئے اور اس نے خواب بتا دیا, کیا برا خواب بتا دیا, تو جس سے خواب بیان کرے گا اس کے ذمہ ہے کہ وہ بری تعبیر نہ دے, خطرناک تعبیر بالکل نہیں, اس کا احتیاط کرے اور اس سے کچھ اچھی تعبیر لے دے. حدیث میں ہے کہ جب تک تعبیر نہ دی جائے تو وہ پرندے کے پاؤں پر وہ خواب رہتا ہے. واللہ عالم اس کا کیا مطلب یہ لٹکا رہتا ہے. کیا لٹکا رہتا ہے. اس کی تعبیر ہی جب نہیں دی تو تعبیر اچھی دینی چاہیے. اور یہ روایتوں میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا. پہلے تو وہ دوسرے کی خدمت میں گیا, اس سے کہا میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں بہت پانی پی رہا ہوں. اس نے کہا او کہیں پیٹ تو نہیں بڑھ گیا تمہارا؟ تب اس کے پیٹ میں تکلیف شروع ہو گئی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی تعبیر نہیں دینی چاہیے, ایسی تعبیر نہیں دینی چاہیے, اچھی تعبیر آپ نے دے دی. ایسے ایک خاتون آئی رسول اللہ کی خدمت میں, حضرت میرا شوہر سفر میں ہے, میں نے سفر میں خواب میں دیکھا یہ خواب. آپ نے فرمایا تمہارا شوہر بسلامت آئے گا. کیا میں نے خواب میں دیکھا میرے شوہر کا انتقال ہوا, تو وہ بسلامت آیا. پھر اگلے سال وہ پھر آئی, اس نے کہا حضرت میں نے خواب یہ دیکھا, میں بہت پریشان ہوں, اور کوئی خط کتابت اس زمانے میں تو وہ بھی فون کو کر تو سوال ہی نہیں. آپ نے فرمایا خواب ٹھیک ہے, تمہارا شوہر بسلامت آئے گا. کیا آئے گا؟ اس کے بعد وہ تیسرے سال آ گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی وہاں, انہوں نے کہا تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا. کیا تو واقعی وہ آیا ہی نہیں. تو فرمایا کہ تعبیر اچھی دے دیا کرو. پھر دوسرا فرمایا کہ اگر اچھا خواب آپ نے دیکھا ہے تو ایسے شخص کے ساتھ ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے جو تمہارا حاسد ہو. کیا ہو؟ جس کو اچھا نہیں لگے تمہاری اچھی حالت, وہ تو کچھ الٹا کر دے گا. جیسے یوسف علیہ السلام کو فرمایا گیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, آپ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کر لیجئے, اس کو چھپا دیجیے. کیوں؟ وہ ضرور تمہارے خلاف کارروائی کریں گے. تو اگر ہم کسی ایسے دشمن کے سامنے ہم اپنا خواب بیان کریں گے اور معلوم ہو کہ یہ ضدی ہے, یہ حاسد ہے, تو اس کے سامنے ایسا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر معلوم ہے یہ میرا خیر خواہ ہے, ہمدرد ہے اور صاحب علم ہے, صاحب علم, اس سے خواب بیان کر سکتے ہیں. آج تو خوابوں کی دنیا ہے, لوگ اتنے خواب پوچھتے ہیں تو بہرحال وقت ضائع کرتے ہیں. تو خوابوں کی تعبیر بہت مشکل ہے, اس لیے آپ کبھی کبھی خواب کی تعبیر کم از کم مجھ سے نہ پوچھے. کبھی اندازہ بھی لگتا ہے. ایک آدمی نے مجھ سے خواب کا کہا میرا دادا بیمار ہے, دادا یا نانا, تو میں نے دیکھا خواب میں وہ کمرہ رو رہا ہے جس کمرے میں وہ رہتا ہے, تو آواز آ رہی در و دیوار سے رونے کی. تو میں نے کہا تمہارے اس کا انتقال ہونے والا ہے. کس کا ہے؟ دادا یا نانا ہے. اب تو مجھے یاد بھی نہیں کیا کہا تھا اس نے, انتقال ہونے والا ہے. بہرحال تو 2-4 دن ہو گئے, اس نے پھر فون کیا تھا اس کا تو انتقال ہو گیا. اب وہ تو میں نے تھوڑا ایک اندازہ لگایا. قرآن پاک میں ہے کہ جب فرعون ڈوب گیا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن فرعون ڈوب گیا اپنے لشکر کے ساتھ, نہ تو آسمان نے رویا نہ تو زمین نے رویا, کسی کو افسوس نہیں ہوا. کسی کو افسوس کیوں افسوس ہو جائے گا؟ ظالم مر گیا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ نہ تو آسمان نے رویا نہ تو زمین نے رویا, تو کیا کسی کے مرنے پر آسمان یا زمین یہ روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں, آسمان بھی روتا ہے زمین بھی روتی ہے. جب مومن مرتا ہے, کیا مومن کے انتقال پر زمین روتی ہے آسمان روتا ہے. کیسے؟ کہ زمین کے جس حصے پر بندے مومن عبادت کرتا تھا, تلاوت کرتا تھا, ذکر کرتا تھا, سجدے کرتا تھا, تو وہ سارے ٹکڑے اس دن روتے ہیں کہ افسوس وہ نہ رہا. افسوس ہم کو معلوم نہیں ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے زمین کو کتنی خوشی ہوتی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی چلتا ہے کسی پہاڑ کے اوپر سے تو پہاڑ خوش ہو جاتا ہے, پھر پہاڑ دوسرے پہاڑ سے باتیں کرتا ہے. ہمارے نزدیک تو یہ بالکل بے جان ہے نا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ باتیں کرتے ہیں. تو پہاڑ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے پاس سے آج کوئی اللہ اللہ کرنے والا گزرا؟ یہ نہیں کہا ایکسکرشن والے گزرے یا نہیں, وہ تو گزرتے ہی رہتے ہیں. کوئی اللہ
وہ کہتا فخر سے کہتا ہے کہ ہاں آج ایک شخص یہاں سے گزرا اور وہ ذکر کرتے ہوئے گزرا، وہ تلاوت کرتے ہوئے گزرا، یا یہ کہ اس نے یہاں نماز پڑھی ظہر کی عصر کی، تو فرمایا کہ یہ فخر کر لیتے ہیں، یہ جو ٹکڑے ہیں جن پر وہ عبادت کرتا تھا یہ اس دن روتے ہیں، یہ اس دن۔ تو سوال ٹھیک تھا، آسمان کا ہمارے سے کیا تعلق ہے؟ ہر مومن کے لیے آسمان میں 2 دروازے ہیں، کیا؟ ہر مومن کے لیے یہ جب مومن پیدا ہو جاتا ہے تو اسی وقت سے وہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک دروازے سے رزق اترتا ہے، کیا؟ اس کے لیے جتنا مقدر ہے، یہ مضمون قرآن پاک میں بھی ہے۔ ایک دروازے سے اس کے نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ مثلا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ تعالیٰ فرمانے لوگوں آسمان میں تمہارا رزق ہے، کیا؟ نکلتا تو زمین سے ہے لیکن اترتا کہاں سے؟ بارش اترتی ہے، رحمتیں اترتی ہے، اور سورج شعاعیں ڈال دیتا ہے، اور چاند کا بھی اس میں دخل ہے، تو اوپر سے تو یہ سارا نظام ہے۔ اب بارش نہ برسے، سورج نہ نکلے تو کیا نکلے گا نیچے سے؟ پھر فیصلے کے مطابق نکلتا ہے۔ جس درخت کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اتنا پھل تمہیں نکلنا چاہیے اتنا نکلے گا، تو بہرحال فرمائیں کہ یہ دروازے کھلے رہتے ہیں اور نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، کلمہ طیب ادھر سے چڑھتا ہے اور اعمال صالح ادھر سے چڑھتے ہیں۔ جب تک وہ زندہ ہے تب تک وہ کھلے رہیں گے، چاہے وہ بیماری کیوں نہ ہو، پھر بھی پانی تو پیتا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو کھاتا پیتا ہوگا، چاہے گلوکوزی سے ہی تو دوائی سے ہی، وہ بھی تو ایک قسم کی بہرحال، اور کچھ نہ کرے تو اللہ اللہ تو کرتا ہی ہے، کیا؟ بیمار ہی ہے اللہ، اس سے معلوم ہے کہ بیمار جو ہوگا بستر پر وہ بھی اللہ اللہ کرنا چاہیے اور پکار رہا ہے یہ۔ تو جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے یہ دونوں دروازے بند کر دیے جاتے، دونوں دروازے روتے ہیں، کیا؟ افسوس وہ شخص نہ رہا، اب قیامت تک وہ دروازے کھلیں گے نہیں۔ تو بہرحال میں نے اس جوان کو بتایا کہ اسی آیت سے میں نے کہا جب اس کو وہ رو رہے تھے اس کے وہ در و دیوار، تو اس کے فراق میں، کس میں؟ فراق میں رو رہے، تو خواب میں دکھایا گیا، تو اس کا مطلب اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اور یہ چیزیں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ظاہر بھی کر لیتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے دن ممبر لایا گیا، ممبر میں خطبے ہے مسجد نبوی میں، تب تک ممبر وہاں نہیں تھا، بس محراب کی جگہ تھی فقط، البتہ وہاں ایک ستون تھا، آپ خطبہ دیتے تھے وہی نماز پڑھاتے تھے۔ پھر جب وہ خطبے کی سیڑھی لائی گئی ممبر، آپ نے اس کو تھوڑا سا دور رکھا، اتنا دور جیسے اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک ہے، اتنا فاصلے سے دور رکھا۔ بھائی آپ یہاں نماز پڑھا رہے تھے تو جمعہ کے دن آپ گئے پھر خطبہ دینے کے لیے یہاں، کیوں؟ پبلک زیادہ آئی تھی، پبلک جمعہ کے دن دور دور سے لوگ آتے تھے، تو آپ نے چاہا کہ ہم ذرا بیچ میں اس کو ممبر کو رکھیں تاکہ آواز ادھر بھی جائے ادھر بھی جائے۔ تو خطبے کے دوران جو رونے کی آواز آئی، اور وہ آواز جو ہے وہ اونچی ہوتی گئی اونچی ہوتی گئی، یہاں تک کہ پورے مجمع نے اس آواز کو سن لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ پہلے تو یہ معلوم ہوا کہ کوئی بچہ رو رہا ہے، لیکن جب غور کیا تو کوئی بچہ تو روتا نہیں ہے، تو آپ اترے، خطبہ کو وہیں چھوڑ دیا، آئے اس ستون کے پاس، اس سے باتیں کی آپ نے، تو وہ ستون رو رہا تھا، اسے کہا ماں یبکی کا، کیا آپ کس نے رلایا آپ کو؟ تو اس نے باتیں کی، اس نے کہا حضرت آپ کے فراق نے، کس نے رلایا مجھے؟ کہا کیوں؟ کہا آپ یہیں خطبہ دیتے تھے، یہیں نماز پڑھاتے تھے، آج تک اتنی دور تشریف لے گئے تو میں تو محروم ہو گیا، میں تو آپ میرے ساتھ ٹیک بھی لگاتے تھے۔ آپ نے اس کو ایسے گلے لگایا، حدیث میں پہلے اس کے اوپر اپنا دست مبارک پھیرا تو اس کا رونا بند ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر چاہو تو ہم آپ کو نکالیں گے یہاں سے اور باہر کھیت میں آپ کو پھر دوبارہ رکھیں گے اور بوئیں گے، اور آپ کا جو ہے وہ ہو جائے گا، پھر درخت بنے گا، کیا؟ اور قیامت تک سوکھو گے نہیں، قیامت تک، اگر چاہو تو جنت میں جاؤ۔ اس نے کہا حضرت دنیا فانی ہے، کیا؟ واہ سبحان اللہ، کیا عقل مندی ہے نا؟ دیکھو دنیا فانی ہے، ایک دن تو فنا ہونا ہی ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے جنت میں بھیج دیجیے۔ کس میں؟ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے اس ستون کو نکالو، ستون کو نکالو اور اس کو دفن کر لو۔ کیا کرو؟